السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید عبدالوہاب شیرازی اور آپ دیکھ رہے ہیں نقطہ گائیڈس چینل۔ آپ نے پوچھا ہے، اس سلسلے کی ایک اور ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، اور آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ایک واٹس ایپ پر پوچھے جانے والے سوال کے حوالے سے گائیڈ کرنا چاہتا ہوں، رہنمائی دینا چاہتا ہوں۔ سوال یہ پوچھا گیا کہ ایک خاتون تھی، انہوں نے کہا کہ ہماری کوئی عزیز عورت ہے، اس نے رجب کے مہینے میں ایک چھلا کوئی ہے وہ پہنا، کوئی برکت والا چھلا ہے کوئی، تو اس کو رجب کے مہینے میں پہنا جاتا ہے، جس سے رزق میں اور مال میں بہت برکت ہوتی ہے۔ تو اس خاتون نے یہ پہنا اور اس کے بعد سے ان کے مال اور رزق میں بہت برکت ہوئی اور بہت کشادگی ان پر آئی، اور اس کے بعد سے وہ عورت جو ہے اسی قسم کے چھلے جو ہے وہ لوگوں کو پہناتی ہے رجب کے مہینے میں۔ تو کیا ہمیں بھی وہ چھلا پہننا چاہیے کہ جس سے ہمارے رزق میں برکت ہو، ہمارے مال میں اضافہ ہو اور ہماری زندگی میں سکون آ سکے؟ تو اس حوالے سے دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یاد رکھیں کہ اسلام میں ایسا کوئی چھلا یا ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جس کو پہننے سے انسان کے رزق میں برکت ہو سکے، انسان کے مال میں برکت ہو سکے، یا انسان کی زندگی آسان ہو سکے اور اس کی زندگی میں اطمینان اور سکون آ سکے۔ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس کے برعکس دیکھیں، ہم مسلمان ہیں اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں قرآن و سنت سے رہنمائی لینی چاہیے، چونکہ آج جس دور میں ہم جی رہے ہیں، تو آج کے اس دور میں مسلمان بھی قرآن سے دور ہو چکے ہیں۔ دیکھیں، جو مسلمان نہیں ہے اس کا تو ظاہر ہے قرآن کے ساتھ کیا تعلق واسطہ ہو سکتا ہے، لیکن جو مسلمان ہے، جو یہ کہتا ہے کہ مسلمان ہوں، تو آج کا مسلمان بھی صرف نام کا مسلمان رہ گیا ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ کیوں مسلمان ہوں؟ اس لیے مسلمان ہوں کہ میرا باپ مسلمان، میری ماں مسلمان، میں مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا، میرا محلہ مسلمانوں والا، میرا ملک پاکستان مسلمان، تو اس لیے میں بھی مسلمان۔ تو آج کیا مسلمان صرف نام کا مسلمان رہ گیا ہے؟ ورنہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی مسلمان اپنی اس کتاب قرآن کے ساتھ تعلق نہ رکھے اور اس کا باقاعدگی کے ساتھ روزانہ مطالعہ نہ کرے، سمجھ کر ترجمے کے ساتھ اس کو نہ پڑھے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جتنی بھی خرابیاں اور بدعات ہمارے اندر آئی ہیں، وہ اسی وجہ سے ہم قرآن سے دور ہیں۔ اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ انسان کے رزق میں برکت کیسے ہوتی ہے، انسان کے مال میں برکت کیسے ہوتی ہے۔ تو اس کا فارمولہ ہمیں قرآن نے دیا ہے۔ انسان کی مشکلات میں کیسے آسانی ہوتی ہے، انسان کے کاروبار کیسے پھلتا پھولتا ہے، ان ساری چیزوں کو قرآن میں بڑے واضح انداز میں بیان کیا ہے۔ ویسے تو قرآن اللہ کی بہت عظیم کتاب ہے، بہت بڑی بھی ہے، لیکن میں صرف چند ایک دو چار آیات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، جن سے آپ کو بالکل واضح طور پر پتہ چل جائے گا کہ مال، اولاد، رزق، کاروبار کے اندر برکت اور فراوانی کیسے ہوتی ہے۔ سب سے پہلی چیز دیکھیں، سورہ طلاق ہے، اس کا آپ مطالعہ کریں ترجمے کے ساتھ۔ 2-3 آیات ہیں، میں آپ کے سامنے سورہ طلاق کی پڑھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، چھوٹی سی سورت ہے، 28ویں پارے میں سورہ طلاق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، فرمایا کہ جو آدمی تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ اس کو مخرج عطا کرتا ہے۔ مخرج کہتے ہیں ایگزٹ، نکلنے کا راستہ، یعنی وہ آدمی کہیں پھنسے گا نہیں، اللہ اسے نکال دے گا۔ کس کو نکالے گا؟ جو تقوی اختیار کرے گا۔ اب آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا، تقوی کیا ہے؟ تو تقوی کا آسان مفہوم یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیوں سے بچائے اور فرائض کم سے کم فرائض پورے کرے، یعنی یہ کم سے کم حد ہے۔ لیکن تقوی کے اندر فرائض اور عبادات کرنے سے زیادہ یہ پہلو غالب ہے کہ انسان گناہوں سے بچے، یعنی حرام سے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیوں سے، جس چیز کو اللہ اور اس کے رسول نے منع کر دیا، اس سے بچنے کا نام تقوی ہے۔ تقوی کہتے ہیں بچنے کو، اور تقوی کہتے ہیں خدا خوفی کو۔ تو جس کے اندر خدا خوفی ہوگی تو ظاہر ہے وہ خدا کے، اللہ کے نافرمانی سے بچے گا۔ تو تقوی کہتے ہیں ان کاموں سے بچنا جن سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کر دیا ہے۔ تو انسان ڈھونڈ کر، تلاش کر کے ایک ایک قدم اٹھاتے وقت یہ دیکھے کہ کہیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یا اللہ کے رسول نے کس چیز کی ممانعت تو نہیں کی، میں نے اس سے بچنا ہے۔ اس کو کہتے ہیں تقوی۔ تو فرمایا کہ جو تقوی اختیار کرے گا، یجعل لہ مخرجا، ہم اسے مخرج، ایگزٹ، نکلنے کا راستہ عطا کریں گے، وہ کہیں پھنسے گا نہیں۔ نمبر 2، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ہم اس کو وہاں سے رزق عطا کریں گے جہاں سے اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔
انسان تصور نہیں کر سکے گا کہ مجھے یہاں سے بھی رزق مل سکتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اسے وہاں سے رزق عطا کریں گے، اس کے تصور میں بھی نہیں ہوگا، ہم گمان میں بھی نہیں ہوگا، اور وہاں سے اس کے پاس پیسہ آ رہا ہوگا، دولت آ رہی ہوگی، رزق آ رہا ہوگا، اور اس کی ضروریاتی زندگی اس کو وہاں سے مل رہی ہوں گی۔ کب؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جب کوئی انسان تقوی اختیار کرے گا۔ اور تیسری چیز فرمائی وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اسے کافی ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں یہ چھلے والی بات ہو رہی تھی نا، چھلا کیا ہے؟ یہ چھلا پہن لیا تو کیا ہوگا جی، رزق بڑھ جائے گا اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، من گڑت سی بات۔ تو جو آدمی چھلا پہنتا ہے گویا کہ وہ چھلے پر بھروسہ کرتا ہے، چھلے پر تقوی کرتا ہے کہ یہ میں پہنوں گا تو میرا رزق اور میری مال میں فراوانی ہوگی اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا۔ تو بھروسہ کس پر ہو گیا؟ چھلے پر۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو اللہ پر بھروسہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو کافی ہو جائے گا، اس کو پھر کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، اللہ ہی اس کو کافی ہو جائے گا۔ 3 باتیں ہو گئی۔ چوتھی چیز ان اللہ بالغ امری، اللہ تعالیٰ معاملے تک پہنچنے والا ہے، اور فرمایا کہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔ یعنی کسی انسان پر اگر برے حالات ہیں یا کسی انسان پر اچھے حالات ہیں تو یہ اللہ کی تقدیر ہے اور اللہ کا ایک نظام ہے، اس کے تحت ایسا ہوتا ہے۔ اور پھر ان مع العسر یسرا، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، ہر تنگی کے بعد کشادگی ہے۔ جن کے اچھے حالات ہوتے ہیں پھر اللہ کو منظور ہوتا ہے ان کے حالات برے ہو جاتے ہیں، اور جن کے برے ہوتے ہیں ان کے اچھے حالات آ جاتے ہیں۔ انسان کے جیسے بھی حالات ہیں، انسان صبر اور شکر کے ساتھ اپنا وقت گزارے اور بھروسہ اور توکل اللہ کی ذات پہ رکھے، اللہ کو جیسے منظور ہوتا ہے اسی طرح ہوتا ہے۔ آگے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، 5ویں چیز کہ جو آدمی تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اس کے کاموں کو آسان کر دیتے ہیں۔ پہلی چیز کیا فرمائی تھی؟ ہم اسے ایگزٹ عطا کرتے ہیں، نکلنے کا راستہ۔ دوسری چیز ہم اس کو وہاں سے رزق عطا کرتے ہیں جہاں سے اس کا وہم و گمان میں نہیں ہوتا۔ تیسری چیز جو اللہ پر توکل کرتا ہے تو اللہ اس کا ہو جاتا ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے یجعل لہ من امرہ یسرا، ہم اس کے کاموں کو آسان کر دیتے ہیں، اس کی جتنی مشکلات ہیں ختم ہو جاتی ہیں۔ آج یہی پریشانی ہے نا، بڑی مشکلات ہیں جی، بڑی پریشانیاں ہیں جی، تو اللہ فرماتے ہیں تقوی اختیار کرو، ہم تمہاری پریشانیاں حل کر دیں گے، ہم تمہاری مشکلات کو آسان کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، ذالک امر اللہ انزلہ الیکم ومن یتق اللہ یکفر عنہ سیئاتہ ویعظم لہ اجرا۔ فرمایا کہ جو آدمی تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی گناہوں کو معاف کرتا ہے اور اس کو بڑا اجر عطا کرتا ہے۔ تو دنیا کا رزق بھی عطا کرتا ہے، مشکلات بھی دور کرتا ہے، اللہ اس کا ساتھی بھی بن جاتا ہے، اس کے لیے کافی بھی ہو جاتا ہے، اس کے راستے بھی کھول دیتا ہے، اس کے لیے مشکلات کو بھی آسان کر دیتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کے گناہوں کو بھی معاف کرتا ہے اور اجر عظیم بھی اس کو عطا کرتا ہے۔ کتنے انعامات ہیں یہ تقوی کے، اس سے بڑھ کر تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ 5-6 چیزیں ہوگی۔ اب ایک اور آیت ہے سورہ نوح کی، وہ میں آپ کے سامنے، یہ بھی چھوٹی سی صورت ہے 29ویں پارے میں۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اچھا، پہلے سورہ طلاق کی جو آیات پڑھی تھی ان میں تقوی کا ذکر تھا کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے تو اسے یہ ملتا ہے۔ اب اس آیت میں استغفار کے فوائد بیان ہو رہے ہیں کہ جو آدمی استغفار کرتا ہے تو اس کو کیا کیا انعامات ملتے ہیں۔ فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، میں نے ان سے کہا کہ تم استغفار کرو اپنے رب کا، إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، وہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ تو استغفار کرنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ استغفار کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، بخشش ملتی ہے۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، تم استغفار کرو تو اللہ تعالیٰ تم پر اپنی رحمت کی بارشیں نازل کرے گا۔ ٹھیک ہے، دوسرا فائدہ کہ رحمت کی بارشیں نازل ہوتی ہیں، ایسی بارشیں کہ جن سے فائدہ ہوتا ہے لوگوں کو۔ نمبر 3 وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، تم استغفار کرو اللہ تعالیٰ تمہاری مالی مدد کرے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اللہ تمہاری مالی مدد کرے گا۔ نمبر 4 وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد کے ساتھ تمہاری مدد کرے گا۔ نمبر 5 وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ،
اللہ تعالیٰ تمہیں باغات عطا کرے گا۔ نمبر 6 وَيَجْعَلْ لَكُمْ انہارا، اللہ تعالیٰ تمہیں نہریں عطا کرے گا۔ 6 انعامات اللہ تعالیٰ نے گنوائے۔ چونکہ جس وقت یہ آیات نازل ہو رہی تھیں، یعنی قرآن کے نزول کا جو زمانہ تھا آج سے 1500 سال پہلے، اس وقت یہی چیزیں انسان کی ترقی کے لیے اور دنیا کے اندر فراوانی حاصل کرنے کے لیے اور دنیا کے اندر اونچا سٹیٹس حاصل کرنے کے لیے یہ چیزیں ہوتی تھیں۔ باغ اور اسی طرح مال، اس وقت باغات ہوتے تھے، کارخانے، فیکٹری نہیں تھی۔ جس کے پاس باغ ہوتا تھا تو اس کی مثال ایسے ہی تھی جیسے آج کل کسی کے پاس کارخانہ یا فیکٹری ہو۔ اور پھر ظاہر باغ کو چلانے کے لیے یا باغ سے امداد مال حاصل کرنے کے لیے بارش کی ضرورت ہے، تو اس وقت بارش کی بھی یہی اہمیت ہوتی تھی۔ اسی طرح اس وقت اولاد، خاص طور پر بیٹوں کی بڑی اہمیت ہوتی تھی۔ جس کے جتنے زیادہ بیٹے ہوتے تھے وہ اتنا زیادہ پاورفل اور طاقتور ہوتا تھا۔ تو یہ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو استغفار کے فائدے بیان کیے، ان فائدوں کو اگر آج کل کے حالات پر ہم فٹ کریں تو ہم اس کا ترجمہ یوں کر سکتے ہیں کہ تم استغفار کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت کرے گا اور اللہ تعالیٰ تم پر بارشیں برسائے گا۔ اب وہ بارش پانی کی صورت، اگر تمہیں پانی کی صورت میں ضرورت ہے تو اللہ تعالیٰ تم اگر کسان ہو تو اللہ تعالیٰ تم پر بارشیں برسائے گا۔ تم اگر فیکٹری والے ہو، تم اگر کوئی اور کاروبار کرتے تو اس کے حساب سے جس قسم کی بارش کہہ لیں یا جس قسم کی ضرورت ہوگی اس کی بارش اللہ تعالیٰ تم پر برسائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا مال کے ساتھ اور بیٹوں کے ساتھ۔ اگر تمہیں بیٹوں کی ضرورت ہے بیٹے عطا کرے گا، اگر تمہیں نوکر چاکروں کی ضرورت ہے تو وہ عطا کرے گا۔ تم اگر ایک بڑے کوئی استاد ہو تو اللہ تعالیٰ تمہارے ایسے شاگرد عطا کرے گا، تمہیں ایسے دوست عطا کرے گا، تمہارے ایسے ہاتھ اور بازو اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا جو تمہیں ترقی عطا کریں گے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اللہ تعالیٰ تمہیں باغات عطا کرے گا۔ مطلب یہ ہے آج کل کے حساب سے اللہ تعالیٰ تمہیں کارخانے اور فیکٹریاں عطا کرے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ انہارا، اللہ تعالیٰ تمہیں نہریں عطا کرے گا۔ مراد یہ ہے کہ پہلے باغ کے لیے نہر کی ضرورت ہوتی تھی، تو آج کل فیکٹری اور کارخانے کے لیے جس چیز کی یا جس قسم کی نہر کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ اس چیز کی نہریں تمہیں عطا کرے گا۔ تو یہ ہیں استغفار کے فوائد۔ تو خلاصہ ساری بات کا یہ، ایک اور آیت بھی پڑھ لیتا ہوں، یہ قرآن مجید کے ایک اور مقام پر ہے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر بستی والے ایمان لائیں اور تقوی اختیار کریں تو اللہ تعالیٰ آسمان سے برکت کے دروازے کھول دے۔ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، ہم کھول دیں دہانے برکات کے آسمان سے، اور والارض، اور زمین سے، یعنی آسمان سے بھی برکتیں نازل ہوں گی، زمین سے بھی برکتیں جو ہیں وہ نکلیں گی، اور انسان برکتوں کے اندر ڈوب جائے گا۔ کب؟ آمنو واتقوا، آمنو واتقوا، ایمان، تقوی، ایمان اور تقوی۔ تقوی کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی منع کی ہوئی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا، اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم کردہ فرائض کو پورا کرنا، یہ کم سے کم حد ہے، تو یہ تقوی ہے۔ تو خلاصہ ساری بات کا یہ نکلا کہ جو آدمی 2 کام کرے، تقوی کی زندگی اختیار کرے، کثرت کے ساتھ استغفار کرے، تو اس کو کسی قسم کے چھلے ملے رجب والے پہننے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر وہ پہن بھی لے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، الٹا گناہ ہے۔ تو اس کو یہ ساری چیزیں عطا ہو سکتی ہیں، مل سکتی ہیں جو وہ چاہتا ہے۔ اس کے رزق میں برکت، اس کے مال میں برکت، اس کے اولاد میں برکت، اس کے کاروبار میں برکت، زندگی آسان، مشکلات نہیں آئیں گی، کہیں پھنسے گا نہیں، راستے نکلیں گے، ایگزٹ ملے گا، مخرج ملے گا، اور سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ آخر میں ایک حدیث بھی سن لے اور پھر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو آدمی اپنے رزق اور اپنی عمر میں برکت چاہتا ہے، 2 چیزیں، اور کون ہے یہ نہیں چاہتا؟ کون نہیں چاہتا اپنے رزق میں برکت؟ اور کون نہیں چاہتا کہ اس کی زندگی لمبی ہو؟ خیر زندگی تو لمبی نہیں ہوتی، زندگی اتنی ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ زندگی میں اتنی برکت عطا کر دیتے ہیں کہ انسان 50 سال میں وہ کام کر لیتا ہے جو دوسرا 500 سال میں بھی نہیں کر سکتا۔ تو یہ ہوتی ہے زندگی کا لمبا ہونا۔ جو چاہتا ہے کہ اس کی عمر دراز ہو اور جو چاہتا ہے کہ اس کا رزق وسیع ہو، فرمایا کہ وہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ تعاون کرے، خاص طور پر جو خونی اور قریبی رشتہ دار ہیں، چچا چچی، ماموں مامی، خالو اور خالہ اور ان کی اولادیں، یہ بالکل کلوز اور قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں۔ ان کے ساتھ مالی تعاون کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، جو آدمی یہ کام کرتا ہے
اس کی عمر بھی لمبی ہو جاتی ہے اور اس کی رزق میں وسعت ہو جاتی ہے. اور اس کی خوشخبری میں نہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، جن کے کسی بھی بات کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہو سکتا. لیکن بدقسمتی سے یہی وہ رشتہ دار ہیں کہ جن کے ساتھ ہماری آج کل نہیں بنتی. باقی دنیا جہان کے ہم نے دوستیاں پالی ہوتی ہیں، لیکن ان رشتہ داروں کے ساتھ ہماری نہیں بنتی. پھر ہم روتے رہتے ہیں کہ ہماری رزق میں برکت نہیں ہے، کوئی زندگی کا مزہ نہیں آ رہا، بے چینی ہے، پریشانیاں ہیں. تو کیسے یہ چیزیں دور ہوں؟ ہم اس راستے کو اور اس طریقے کو فالو نہیں کریں گے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے، تو پھر ایسا ہی ہوگا. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.